السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو سورۃ قریش کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دو صورتیں ہیں نا، سورۃ الفیل اور سورۃ قریش، یہ دونوں یکے بعد دیگرے مصحف میں آپ کو مل جائیں گی، اور ان کے نزول کا وقت بھی یا تو بالکل ایک دوسرے کے بعد ہے یا پھر بہت قریب قریب ہے۔ دونوں نزول قرآن کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے قریش مکہ کی توجہ جو ہے وہ مبذول کروائی ہے اپنی عبادت کی طرف اور اپنے احسانات کی طرف۔ ان کی دل جوئی کرنے کے لیے، انہیں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے کے لیے۔ اگر ہم ان دونوں کا ترجمہ دیکھیں نا، تو گویا ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی کلام ہے۔ اگر ہم اسے اردو میں دونوں کا ترجمہ ملا کر پڑھیں تو معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ یہ دو الگ الگ صورتوں کا ترجمہ ہے۔ دونوں اپنے معنی اور اپنے مضمون کے لحاظ سے اس قدر قریب ہیں۔ میں آپ کے سامنے دونوں کا ترجمہ پڑھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورۃ الفیل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اور قریش کو مانوس کرنے کے لیے انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے تو انہیں چاہیے کہ اسی گھر کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا۔ تو اردو میں یا کسی بھی اور زبان میں اگر ہم ان کا ترجمہ دونوں کا ایک ساتھ لکھ دیں اور ایک ساتھ پڑھ کر سنا دیں تو سننے والے کو ایسے ہی لگے گا کہ ایک ہی مضمون بیان کیا ہے، ایک ہی بات ہوئی ہے۔ مگر یہ صرف ان دو صورتوں کا انداز کلام ہے جو ان دونوں صورتوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کرتا ہے، اور یہی قرآن مجید کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی آیات اتنی مضبوط اور اتنی زبردست ہیں کہ دو صورتیں گویا ان کا مضمون ایک ہی ہو، مگر گو کہ ان کا مضمون ایک ہو مگر اپنے انداز کلام کی وجہ سے ہی انہیں ایک دوسرے سے جدا جدا کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم عربی زبان میں اسی کلام کو، جس کو ہم نے ابھی اردو میں پڑھا، ہم پڑھیں گے تو یہ دونوں بالکل یکسر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ہر عام و خاص اس کی بڑے آسانی سے تمیز کر سکتا ہے کہ دو الگ الگ صورتیں، دو الگ الگ چیپٹرز ہوں گے۔ یہی قرآن مجید کی خوبصورتی ہے۔ تو اس صورت میں، پچھلی صورت میں اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو اپنے احسانات یاد دلائے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کی عزت کو بچایا۔ قریش مکہ ان کا، اب جب مکہ آباد کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اس وقت تو یہ وادی غیر ذی زرع تھا، یعنی یہاں نہ کوئی کھیتیاں تھیں، نہ کوئی ہریالی تھی، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو ایسی صورتحال میں ایسی جگہ پر رہنا اور گزارا کرنا انسان کے لیے بہت مشکل چیز ہوتی ہے۔ تو سورۃ قریش میں اللہ رب العزت نے اپنے اس احسان کو یاد دلایا کہ ان کے لیے کس طرح اللہ رب العزت نے اس جگہ پر ان کے رہنے کا اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا۔ اس گھر کی
برکت کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت نے کیونکہ قریش مکہ کعبہ، جیسے ہم نے پچھلی صورت میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ کعبہ کی خدمت کیا کرتے تھے، حاجیوں کی بھی خدمت کیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے پورے عرب میں انہیں بڑی عزت دی جاتی تھی. ان کے قافلوں کو نہیں لوٹا جاتا تھا، ان پر حملے نہیں کیے جاتے تھے. ویسے تو پورے عرب میں سب جانتے ہیں کہ حالات انتہائی ناساز تھے اور قتل و غارت اور چھینا جھپٹی بڑی عام تھی، رہزنی بڑی عام تھی، قافلوں کو لوٹا جاتا تھا. مگر ان کے لیے ان کو اس بیت اللہ کی خدمت کی وجہ سے، اور پھر جو انعام اللہ رب العزت نے ابرہہ والا واقعہ دنیا کو دکھا کر اہل مکہ پر کیا، جس کی وجہ سے اہل مکہ کی عزت اور اس گھر کی عزت اور زیادہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں بڑھا دی اور بسا دی، جس کی وجہ سے لوگ مزید ان کی عزت بھی کرنے لگے اور خوف بھی کھانے لگے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اس کے خدمت گزار ہیں. ان سے اگر ہم کچھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ ابرہہ والا حشر نہ ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے اس گھر کی اور ان کی عزت کو، اس گھر کی وجہ سے ان کی عزت کو بڑھا دیا. اور پھر کیونکہ ان کے لیے وہ راستے، وہ سفر، اب وہ تجارت آسان کر دی. راستے میں انہیں کوئی تنگ نہیں کرتا تھا اور بڑی آسانی سے یہ اپنی عبادت کرتے تھے. تو اسی کو اللہ رب العزت نے ایلاف قریش میں بتایا ہے کہ قریش مکہ کو مانوس کرنے کے لیے، کس چیز سے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں خوف سے دور کر دینے کے لیے، خوف ان سے دور کر دینے کے لیے، ان کے لیے آسانیاں بنانے کے لیے، کس چیز کی، انہیں مانوس کرنے کے لیے سردی اور گرمی کے سفر سے. اب سردی کا سفر جو اہل مکہ یمن کی طرف کیا کرتے تھے، کیونکہ یمن گرم ملک تھا تو سردیوں میں اس کا موسم قدرے بہتر ہوا کرتا تھا، اور یمن گرم ملک تھا، سردیوں میں اس کا سفر اور وہاں جانا بہت بہتر ہوتا تھا. اور گرمیوں میں یہ شام کی طرف سفر کرتے تھے. شام بہت ٹھنڈا علاقہ ہے تو وہاں پر گرمیوں میں ان کے لیے آسانی ہوا کرتی تھی. تو یہ دو سفر کیا کرتے تھے، سردی اور گرمی کے، اپنی تجارت کرنے کے لیے. اب ان سفروں کو کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو بہت مشکل ہوا کرتی تھی تجارت کرنے کے لیے، مگر بیت اللہ کے احترام کی وجہ سے اور ان لوگوں کے احترام کی وجہ سے جو راہزن تھے، جو لٹیرے ہوتے تھے راستے میں، وہ اہل مکہ کو کچھ نہیں کہتے تھے، تو ان کے لیے وہ سفر بہت زیادہ آسان ہو گیا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس کی طرف توجہ ان کی دلائی ہے کہ میں نے، دیکھو وہ واقعہ میں نے اصحاب فیل والا کر کے، اور اس گھر کی خدمت کی وجہ سے بھی، ان دو وجوہات کی وجہ سے تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں اتنی بڑھا دی کہ تمہارے لیے یہ سفر، تمہارے تجارتی سفر آسان ہو گئے، جس کی وجہ سے تم جاتے ہو اور اپنا رزق حاصل کرتے ہو، پیسہ کماتے ہو اور اپنا گزر بسر کرتے ہو. تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم عبادت بھی اس گھر کے رب کی کرو، اس گھر کے رب کی کرو، جسے عبد المطلب نے سرداروں کے ساتھ مل کر پکارا تھا جب ابرہہ نے حملہ کر دیا بتوں کو چھوڑ کر. جس رب کو پکارا تھا، جس سے مدد مانگی تھی، جس نے نصرت کی تھی، جس نے ابابیل پرندوں کے جھنڈ بھیج کر ہاتھیوں کے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا تھا، تو انہیں چاہیے عبادت بھی پھر اسی رب کی کریں، ان 360 بتوں کی نہ کریں جنہیں انہوں نے اندر بٹھا دیا ہے. کیونکہ کھاتے تو یہ اس رب، اس گھر کے نام کا ہے جو گھر اللہ رب العزت کا ہے، اور پھر عبادت یہ ان بتوں کی، ان پتھر کی، مورتیوں کی کرتے ہیں. تو یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے. تو یہ قریش کو زوردار طریقے سے جھنجھوڑا ہے، اسے آپ طنز بھی کہہ سکتے ہیں اللہ رب العزت نے جو قریش پر کیا ہے. تو اس رب کی عبادت کریں جس نے انہیں اس وقت کھلایا جب یہ بھوکے تھے. ان پتھر کی مورتیوں نے تو نہیں کھلایا نا، انہوں نے تو جھنڈ نہیں بھیجا، انہوں نے تو ان کے لیے سفر آسان نہیں کیے لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال کر. ان کے لیے ان بتوں نے سفر تو آسان نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے کیے، اور جس کا گھر ہے اس نے کیے، اس گھر کی وجہ سے ہوئے. تو اللہ رب العزت نے چونکہ انہیں ان کی تجارت آسان کر دی، جس کے ذریعے ان کے لیے خوراک کا بندوبست ہو گیا. الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں ان کے بھوک میں کھانا کھلایا. وآمنہم من خوف، اور جو انہیں راستے میں خوف ہوا کرتا تھا حملے کا، اور راستے کے علاوہ بھی یہ کچھ فوجی لحاظ سے اتنے مضبوط نہیں تھے اہل مکہ، بڑی، یعنی کہ کوئی بھی ارد گرد کی ان کی حکومتیں بڑی تگڑی حکومتیں ہوا کرتی تھیں،
اور ان کے اوپر آسانی سے وہ ان کا گھر چھین سکتے تھے. جیسے جن میں ایک مثال ابرہہ کی بھی ہے کہ جس نے اتنا بڑا لشکر لے کے آ گیا کہ اہل مکہ بخوبی واقف تھے کہ ان کے اندر ان سے لڑنے کی طاقت تھی ہی نہیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی، اور پھر باقیوں کے دلوں میں جو خوف بٹھا دیا تو ان کے خوف کی وجہ سے انہیں امن مل گیا کہ دوبارہ کسی نے پھر جرت نہیں کی ان کے اوپر حملہ کرنے کی. یہ سب کچھ اس گھر کی وجہ سے ہوا، اس کی برکت کی وجہ سے ہوا. تو اللہ رب العزت انہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ پھر عبادت بھی تو تمہیں اسی گھر کی کرنی چاہیے. اب یہ اتنا مضبوط کلام تھا کہ جتنے عقل مند تھے، جتنے صاحب عقل لوگ تھے، وہ اسے سن کر اب آپ ذرا خود اندازہ کریں کہ ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی، اور انہوں نے کس تیزی کے ساتھ اسلام قبول کرنے میں جلدی کی ہوگی. اور یہ اتنے بڑے کمالات صرف یہ 4 جملوں کے ہیں. اس صورت میں صرف 4 جملے ہیں، 4 آیات ہیں. اس سے پچھلی میں صرف 5 آیات ہیں. تو اتنے سے کلام میں یہ ہے قرآن کی بلاغت، یہ ہے قرآن کی فصاحت. اتنے کم الفاظ میں اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا جھٹکا اہل مکہ کو لگا ہوگا، یہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور قرآن مجید کے انہی مضبوط اور روشن اوصاف کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے جو چیلنج دیا تمام انسانیت اور جن کو کہ دونوں اکٹھے ہو کر بھی اس قرآن کی مثل لا کر تم نہیں لا سکتے. اس آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک نظر. سورۃ بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر جو ہے وہ 88 ہے. میں کھول لیتا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، ان سے کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن، اگر یہ انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ وہ اس قرآن کی ایک مثل لے آئے، لا یأتون بمثلہ، ایسی کوئی کتاب وہ بنا نہیں سکتے. گو ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے تو وہ ایک دوسرے کی مدد بھی لے لیں، جیسے مرضی ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر وہ کوشش کر لیں، مگر اس طرح کی کتاب نہیں بنا سکتے. اور پھر فرمایا اگلی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن مجید کو حکمتوں سے بھر دیا ہے. اس کے اندر ہم نے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے. پھر بھی بہت سارے لوگ اسے نہیں مانتے. اور یہ پوری سورہ ہی سورہ بنی اسرائیل، یا اسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے آغاز میں ذکر ہوا ہے معراج کا. اسراء معراج کو کہتے ہیں. تو یہ پوری صورت ہی میرے دل کے بڑی قریب ہے، بڑا مزہ آتا ہے اسے پڑھنے میں. اس کی آیات کو اگر آپ اس کا ترجمہ آپ لوگ بھی پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. آپ اسے پڑھ کر دیکھیں، روح خوش ہو جائے گی آپ کی. تو پھر میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.